إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا تمام تعریفات، تمام حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، جو اکیلا معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے خطبے میں ہم بات کریں گے دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ ہمارا جو دین ہے اس میں ہر کسی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ دین اسلام میں آپ اس سے اندازہ لگائیں، انسان تو انسان ہے، جانوروں تک کے حقوق بیان کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر کوئی جانوروں کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اس کا بھی بھیانک انجام ہو سکتا ہے۔ تو جو انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ لیا، اس کو کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں دیا، اس وجہ سے وہ بلی بھوکی مر گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ظلم کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ کیوں؟ اس نے جانور کے ساتھ ظلم کیا۔ اور آپ نے وہ حدیث بھی سن رکھی ہے کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا، کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، اسے پانی پلایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کریم ہے اپنے بندوں کے اوپر، کہ جب بندے اس کی مخلوق کا حق ادا کرتے ہیں، اس پر رحم کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ہمیں جانور کے تعلق سے نصیحت کی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ قربانی کے موقع پہ یا ویسے جانور ذبح کرنے لگے تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ یعنی یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کیونکہ دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، تو سب سے بڑھ کر جو حق ہے انسان کے اوپر وہ اس کے رب کا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، پھر اسی طرح والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہر
انسان کے اوپر لازم ہے کہ جو ذمہ داری، جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں وہ انہیں صحیح طریقے سے ادا کرے تو اس کا ذمہ بری ہو سکتا ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ادا بیان فرمایا ہے کہ بندے کے اوپر کیا حق ہے۔ سب سے پہلا حق بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اس نے مخلوق کو بنایا ہے۔ تو انسان اور جن کیونکہ مکلف مخلوقات ہیں، ان کے اوپر شریعت لازم کی گئی ہے، انہیں جنت اور جہنم کے لیے بنایا گیا ہے۔ باقی مخلوقات کے اوپر شریعت نہیں ہے۔ صرف انسان اور جنات دو ایسی مخلوقات ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے حقوق ادا کریں۔ تو اس آیت کے اندر جو سورہ نساء آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلا حق۔ اور اسی طرح آپ جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ احکامات بیان فرمائے ہیں اس میں سب سے پہلے یہی حق ہے، توحید کا حق، عبادت کا حق۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی بیان فرمایا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ حقوق کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا حق بیان کرتا ہے۔ اور جو حدیث بیان کی صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اور سیدنا معاذ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی تربیت کا انداز دیکھیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہ نہیں کہ کلاس لگی ہوگی، درس ہو رہا ہوگا تو اس میں تربیت کرے اپنے صحابہ کی، نہیں، اپنے ساتھ پیچھے سواری پہ سفر کر رہے ہیں تو بات چیت کیا چل رہی ہے، صحابی سے سوال کرتے ہیں اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر؟ تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ بندوں کے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں۔ یہ نہیں کہا کہ بتوں کو شریک نہ کریں، کسی بھی چیز کو ذرہ برابر بھی شرک برداشت نہیں ہے، وہ چاہے انسان ہو، اولیاء ہوں یا کتنی بڑی مخلوقات ہو، یہ چاند ہو، یہ سورج ہو، یہ آسمان ہو، کسی کو بھی آپ اللہ کا شریک نہیں کر سکتے۔ اور شرک کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ کسی اور کے لیے بھی ادا کرنا شروع کر دیں، یہ شرک ہے۔ اور سب سے جو پچھلی امتوں کا جھگڑا رہا ہے، سب سے بڑھ کر مخالفت رہی ہے اپنے انبیاء کے ساتھ، وہ یہی مخالفت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر 3 حق ہیں۔ یہ میں بار بار بیان کرتا ہوں تاکہ کیونکہ ہم اہل توحید ہیں، ہمیں یہ انگلیوں پہ یاد ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر 3 حق ہیں جسے ہم توحید بھی کہتے ہیں۔ پہلا حق ہے توحید ربوبیت کا، کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا بادشاہ ہے، پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، یہ ربوبیت کا حق ہے۔ اور یہ وہ حق ہے جسے مشرکین مکہ بھی پہچانتے تھے، اس کو وہ بھی مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے کہ وہ اللہ کو خالق مالک مانتے تھے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ جو 3 حقوق ہیں تینوں کو ماننا لازمی ہے، تب بندہ اہل توحید میں شمار ہوتا ہے، اس وقت بندہ موحد شمار ہوتا ہے۔ تو پہلا حق ربوبیت کا ہے، توحید ربوبیت۔ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ توحید کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اکیلے اللہ کے لیے بس۔ تو توحید ربوبیت پہلا حق۔ دوسری قسم ہے توحید کی توحید عبادت، یہ دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ حق کیا ہے کہ صرف اور صرف عبادت جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی بس، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ نے کسی اور کی عبادت کی تو یہ شرک ہے۔ اور یہی مشرکین کیا کرتے تھے کہ مشرکین جو ہے وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟
انبیاء کی، اولیاء کی، انہوں نے انبیاء کے بت بنائے ہوئے تھے، اولیاء کی، جنات کی، درختوں کی، چاند کی، سورج کی، یہ ساری مخلوقات ہیں، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو بھی رسول آتا سب سے پہلے وہ یہی دعویٰ دیتا اپنی قوم کو، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ یہ کلمہ پڑھ لو۔ اس کلمے میں کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے حقدار نہیں ہے۔ کلمے کا معنی وہ سمجھتے تھے کیونکہ وہ عربی تھے، ان کو عربی آتی تھی۔ ہمارے لوگوں کو کیونکہ عربی آتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بس یہ لفظ زبان سے بول لیں بس کافی ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، کلمے کا معنی سمجھنا ضروری ہے، پھر آپ دل سے اس پہ یقین کریں گے، جبھی تو یہ فائدہ ہوگا۔ آپ زبان سے بولتے رہیں لیکن آپ کا عمل اس کے مخالف ہے تو بولنے کا کیا فائدہ؟ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، یہ توحید عبادت ہے۔ یہ دوسرا حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اس میں ایک تو پوری کی پوری عبادت ہم صرف اللہ کے لیے کریں گے۔ اب بندہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اگر دل میں وسوسہ آ گیا، دل میں خیال آ گیا کہ لوگ میری تعریف کریں، میں نمازی ہوں، میں اچھے کام کرتا ہوں، تو میرے بھائی یہ بھی شرک ہے، اسے ریاکاری کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ دل میں جو آپ کے وسوسہ آیا ہے، شیطان نے جو آپ کے خیال پیدا کیا ہے، یہ ریاکاری ہے، کیونکہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کریں۔ اگر دل میں خیال آتے ہیں آپ فوراً ان کو دل سے نکال دیں، فوراً سے، کہ نہیں میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں بس، تو شیطان جو ہے وہ رسوا ہو جائے گا، آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ تو یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، پیاری صفات الکمال ہیں، جسے ہم توحید اسماء و صفات کے نام سے جانتے ہیں، تو ان پر ہم ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے، ان میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ یہ تین حقوق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور یہاں بھی ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، آپ نے سنا ہوگا لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا، بندوں کے حق معاف نہیں ہوں گے۔ بالکل غلط جملہ ہے میرے بھائی، اللہ کا حق معاف نہیں ہوگا میرے بھائی، یہ ذہن سے نکال دیں۔ اللہ کا حق ہے توحید، جو بندہ توحید ادا نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف کرے گا ہی نہیں، اس کے علاوہ اس سے کم تر جو گناہ ہیں جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے حق میں اس نے ڈاکہ ڈالا ہے میرے بھائی۔ اور دوسری جگہ پہ سورہ مائدہ میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ کے بندوں یہ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہ جو بندہ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت ہی حرام کر دی ہے، یعنی وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کے حقوق کو اللہ معاف کر دے گا، یہ پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس باتیں آ گئی ہیں۔ اور اس لیے پھر ان کو نہ توحید کی فکر ہے نہ نماز کی فکر ہے، کیوں اللہ معاف کرے گا؟ میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ توحید میں اگر کوئی ٹنڈی مارتا ہے، توحید میں کوتاہی کرتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو میرے بھائی اس کا ٹھکانہ، اس کا انجام جہنم ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کا جو حق ہے، توحید کا حق، یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے جو یہ توحید بیان فرمائی ہے، توحید ہمیں کس نے سکھائی ہے، ہم تک یہ پیغام کس نے پہنچایا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم تک دین اسلام پہنچانے والے، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے بڑھ کر جو مخلوقات میں حق ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ تو ہمارے نبی کے ہمارے پر کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلے ہم وہ یہ جان لیں تاکہ ہم ان پر عمل کریں، تاکہ ہم ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہم اس کو ادا کر سکیں، تاکہ قیامت والے دن سرخرو ہو سکیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے۔ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہم ان کی رسالت پر ایمان لے کر آئیں، سب سے پہلا حق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ
اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ تو ایمان رسالت پر لے کر آنا یہ سب سے پہلا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم ان کی رسالت پر ایمان لے کر آئیں۔ دوسرا حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ان کی بات کو مان لیں۔ یہ کہاں ہے؟ قرآن میں بیان فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ یہ دوسرا حق ہے ہمارے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں حکم دے دیں، جو ہمیں پیغامات اللہ کی طرف سے پہنچا دیں، ہم ان میں فرما برداری کریں، ان کی بات مانیں۔ یہ ہو گئے دو حق۔ پہلا حق ہے رسالت پر ایمان لانا، دوسرا حق ہے اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ تیسرا حق ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ان سے محبت کرنا۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو ایسا شخص نبی علیہ السلام کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین، کہ لوگوں یہ بات سن لو، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ یعنی جب تک ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے نبی علیہ السلام سے نہ بنیں گے اس وقت تک ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ کس سے ہم نے زیادہ محبت کرنی ہے؟ نبی علیہ السلام سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اور تمام کی تمام انسانیت سے بڑھ کر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ تیسرا حق ہے نبی علیہ السلام کا ہمارے اوپر۔ نمبر 4، چوتھا حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی توقیر کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ جو بندہ نبی علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، وہ نبی علیہ السلام کے حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آواز بلند کرنا بھی پسند نہیں ہے کہ اگر نبی علیہ السلام بات کر رہے ہیں مجلس کے اندر تو کوئی شخص اونچی آواز میں بات کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ بلکہ کیا فرمایا کہ ایسے شخص کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں، تمہاری نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ کیوں؟ کہ تم نے نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر دی۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری تو اتنے ہلکے انداز سے بات کرتے تھے کہ سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ یعنی صحابہ کرام کو اتنا ڈر لگتا تھا کہیں ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے اور ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائیں، اتنا خوف تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو۔ لیکن آج ہمارے سامنے تو نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہمارے سامنے موجود ہیں، جو ہمیں تعلیمات دے کر گئے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے جب نبی علیہ السلام کے پیغام پڑھے جاتے ہیں، جب احادیث بیان کی جاتی ہیں تو ہمارا برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم انہیں بے چون چرا مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، یا ٹھکرا دیتے ہیں اور ہم اپنے ہوائے نفس کو، اپنی خواہش کو آگے کر دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے پیغامات کو پیچھے کر دیتے ہیں؟ جب ہمیں حدیث سنائی جاتی ہے کہ پیارے پیغمبر کا یہ فرمان ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم فوراً ماننے والے ہوتے ہیں یا ہم اپنی بات کو آگے کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بات کی اہمیت نہیں رکھتے؟ تو میرے بھائی اگر ہم یہ برتاؤ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں اپنے رسم و رواج کو، اپنے بڑوں کی باتوں کو، اپنی خواہش نفس کو آگے کرنے والے ہیں، تو میرے بھائی یہ بھی خطرے کی بات ہے۔ انہیں ڈرنا چاہیے کہ جب آواز بلند کرنے سے عمل برباد ہو سکتے ہیں تو جو شخص نبی علیہ السلام کے فرمان کو قبول کرنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں جب ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان پتہ چل جائے تو میرے بھائیوں ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے
یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کا ادب ہے، یہ ان کا احترام ہے کہ ان کی بات کو سب سے بلند کریں اور اپنی بات کو چھوڑ دیں، اپنے رسم و رواج کو چھوڑ دیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا ایک حق ہے ہمارے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا جائے۔ تو یہ 4 حقوق ہو گئے۔ پہلے نمبر پہ رسالت پر ایمان لانا، یہ اللہ کے رسول کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر اطاعت فرما برداری کرنا، اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کا جو حق ہے وہ ان سے محبت کرنا، چوتھے نمبر پر ان کا ادب احترام کرنا، اور 5واں حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر ہے کہ نبی علیہ السلام کا جب بھی نام لیا جائے، جب بھی ذکر کیا جائے تو ان کے اوپر درود شریف پڑھا جائے۔ یہ حق ہے نبی علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے اہل ایمان آپ لوگ بھی نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اس شخص کے بارے میں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یعنی عربی زبان میں یہ ایک جملہ ہے، ایک محاورہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے کسی کو بد دعا دینے کے لیے، کہ وہ شخص اپنی ناک زمین پر رگڑتا رہے، یعنی بد دعا ہے۔ اور نبی علیہ السلام بد دعا دینے والے ہیں کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو میرے بھائی کتنی کم بختی کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا جائے اور لوگ درود شریف نہ پڑھیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس کے اوپر درود شریف پڑھا جائے۔ تو یہ 5 حقوق ہیں، ان کو پورا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ جب ہم ان کو پورا کریں گے 5 کے 5 حقوق کو جو ہمارے اوپر عائد کیے گئے ہیں، تو ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے تعلق سے ہمارا یہ حق ہے اور یہ ہم ادا کر سکیں گے۔ اب دیکھیں یہ 5 حقوق ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میلاد منایا گیا، اس میں کہاں ہے میلاد؟ کہیں ہے اس میں میلاد کا حق؟ کیا نبی علیہ السلام نے حکم دیا، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا؟ نہیں، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ بدعت ایجاد کی گئی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ جو ہے محبت کی علامت ہے، محبت کی علامت یہ نہیں ہے۔ محبت کی علامت کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا۔ درود شریف کون پڑھے گا؟ جو نبی علیہ السلام کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ عزت احترام کون کرے گا؟ جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ شخص نبی علیہ السلام کی عزت احترام کرے گا۔ اچھا، محبت کون کرتا ہے؟ دعوت تو سب کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا کون ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، وہ شخص حقیقت میں نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے۔ اور فرمانبرداری کون کرے گا؟ اطاعت کون کرے گا؟ جو نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے کر آتا ہے۔ تو یہ سارے حقوق ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس میں سے آپ کسی کو الگ نہیں کر سکتے۔ درود کس نے پڑھا؟ جس کے دل میں ادب احترام تھا۔ ادب احترام کس کے دل میں ہے؟ جس کے دل میں محبت ہے۔ محبت کس کے دل میں ہے؟ جو اتباع کرتا ہے نبی علیہ السلام کی۔ اور اتباع کون کرے گا؟ جو رسالت پر ایمان لے کر آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے آخری نبی کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس میں آیت میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھیں یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم ہے، کرم ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات میں سے انسان کے والدین کو چنا ہے کہ اپنے حقوق کے بعد کسی کے حقوق بیان فرمائے تو والدین کے حقوق بیان فرمائے۔ کیوں؟ والدین ہمارے لیے دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، ان کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی تمام لوگوں سے والدین کے حقوق کو مقدم کیا ہے۔ اب جہاں بھی دیکھیں گے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، پھر اس کے بعد فوراً والدین کا ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے۔ ان کے ساتھ احسان کیسے ہو سکتا ہے؟ مختلف طریقے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے، ان سے نرمی سے بات کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے،
ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، جو وہ جائز کاموں میں ہمیں حکم دیں ان کی جائز کاموں میں اطاعت کرنی ہے، بات ماننی ہے۔ ہاں اگر وہ نافرمانی کا حکم دے دے صرف وہ بات نہیں مانیں گے، باقی ان کی فرمانبرداری کا حق باقی رہے گا۔ حتیٰ کہ اگر والدین اللہ نہ کرے کافر ہوں اس کے باوجود ان کی اطاعت ہوتی ہے، ان کے دنیاوی معاملات میں دنیاوی حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے والدین ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر والدین آپ کے ظلم بھی کرتے ہیں نا، زیادتی بھی کرتے ہیں، تو اپنے رب کو جواب دیں ہیں۔ آپ نے اپنے حق ادا کرنے ہیں، آپ ان کے حقوق ادا کریں جو آپ کے اوپر لازم ہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو کہیں اور سے عطا فرما دے گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی فرمانبرداری کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے والدین کے معاملے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے میں ہم بہت کمی کوتاہی کا شکار ہیں، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے ہم لوگ، حتیٰ کہ والدین کے حقوق ان کے مرنے کے بعد ہی باقی رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ اس وقت انہیں دنیا سے جانے کے بعد بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ نیک عمل نہیں کر سکتے، لیکن اگر اولاد ہے وہ ان کے لیے نیک عمل کرتی ہے یا صدقہ جاریہ کرتی ہے یا ان کے لیے دعائیں کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے ان کا عذاب کم کر دیتے ہیں، ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس وقت وہ بہت زیادہ محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، تو مرنے کے بعد بھی ان کے حق باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے والدین کے رشتہ دار ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں یا باقی خاندان کے لوگ ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوکی کرنی ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا تعلق قائم رکھنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ہم کیسے کریں؟ میرے بھائی یہی تو صلہ رحمی ہے کہ ایک رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہی صلہ رحمی ہے، یہی صلہ رحمی کا حق ادا کرنا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ تو برابر ہو گیا نا، بدلہ ہو گیا نا۔ اصل امتحان بندے کو اس وقت آتا ہے جب رشتہ دار بندے کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، لیکن یہ بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر بڑا ہی احسان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں والدین کے حقوق ہیں، ان کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد نبی علیہ السلام کا حق، اس کے بعد پھر والدین کا حق۔ اس آیت میں تو اور بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اسی طرح جو ہمارے رشتہ دار چاہے وہ والدہ کی طرف سے ہوں یا والد کی طرف سے ہوں ان کے ساتھ حسن سلوکی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر یتیم، کیونکہ معاشرے کے اندر یتیم کمزور ترین لوگوں میں سے ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ بچہ یا بچی جو بالغ نہیں، ابھی بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو جائے، اس بچے یا بچی کو یتیم کہا جاتا ہے۔ والدہ کے انتقال کرنے سے یتیم نہیں ہوتا بچہ، والد کے انتقال کرنے سے بچہ یتیم ہوتا ہے، اور جب تک بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ یتیم کہلاتا ہے۔ تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا، شفقت کا، ان کی مدد کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ ان کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح اسی آیت میں آگے جو ذکر کیا گیا ہے والمساکین، جو معاشرے میں مسکین لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوکی کرنا، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حقوق بیان فرمایا ہے کہ معاشرے کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر۔ اچھا ان کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کر سکتے ہیں؟ اور مسکین ہوتا کون ہے؟ دو لفظ استعمال ہوئے قرآن مجید میں، ایک مسکین کا اور ایک فقیر کا۔ ان دونوں کے تعلق سے یہ چیز ذہن میں رکھیں، مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کام کرتا ہے، وہ اس کی جاب ہے، کام پہ جاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کماتا تو ہے لیکن اس کے پاس آمدنی کم ہے، اس کے گھر کے اخراجات جو جائز اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ مثلا وہ مہینے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ 30,000 ہے مثال کے طور پر، اس کا گھر کا خرچ 40,000 روپے ہے، تو یہ شخص مسکین کہلاتا ہے کہ کماتا تو ہے لیکن کماتا کم ہے، خرچہ زیادہ ہے۔
تو یہ لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوکی کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے فقیر۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو بے روزگار ہے، جس کے پاس کام نہیں ہے، جس کے پاس جاب نہیں ہے، جس کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس کہیں سے پیسے آ ہی نہیں رہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے، کام نہیں مل رہا ہے، تو ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے۔ تو فقیر بھی اسی طرح مستحق ہے کہ معاشرے کے اندر اس کی مدد کی جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کی مالی طور پر مدد کی جائے۔ آگے بھی خیر اس میں حقوق بیان کیے گئے، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کریں گے، کیونکہ اب ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ تو اب تک جو ہم نے بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق بیان کیا، توحید کا حق ہے، سب سے پہلے ہمارے خالق کا حق ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی گئی کہ ان کے حقوق ہے ہمارے اوپر، اور خاص طور پر رسالت کے تعلق سے آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان، تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خبر دے دیں، جو بتا دیں آنے والے واقعات ہونے والے ہیں یا پھر قیامت والے کے دن کے تعلق سے جو بھی خبر دے دیں، اس کو آپ نے سچا ماننا ہے، تصدیق کرنی ہے، اور اس کا انکار نہیں کرنا، اس کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہونا، بلکہ دل سے یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ سچ فرمایا، یہ رسالت کے اوپر ایمان لانے میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دیں اس کو آپ نے لے لینا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے اسے ہم نے لے لینا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جس چیز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دیں اس سے ہم نے رک جانا ہے۔ پھر اس کے بعد عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے دکھائی ہے۔ عبادت صرف اور صرف اس طریقے پہ ہوگی جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کرنا سکھایا ہے، کیونکہ ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں۔ جب بھی بندہ کوئی عبادت کرے اس سے پہلے یہ دو شرطیں ذہن میں رکھ لے کہ یہ جو عبادت ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرنی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خالصتاً عبادت کریں، یعنی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے عبادت کے اندر۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ وہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، تو یہ عمل عبادت ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی چھوٹ گئی تو یہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ ابھی جو میلاد منایا گیا مثال کے طور پر، دیکھیں آپ، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، جس طریقے سے انہوں نے یہ شرک، بدعت اور کفر کا راستہ اپنایا ہے، یعنی پہلے تو یہ بدعت ہوتی تھی نا، اب تو اس کے اندر شرک بھی شامل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے، ان سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ شرک اکبر ہے، دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ تو میرے بھائی اگر یہ عمل عبادت ہے تو کیا نبی علیہ السلام نے طریقہ پر کیا گیا ہے؟ تو بتایا جائے، کوئی ایک دلیل بتا دے کہ جو ہم نے یہ کیا تھا یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں فلاں کتاب میں بیان کر گئے ہیں، فلاں جگہ ذکر کیا ہے، فلاں دلیل موجود ہے، یعنی جو طریقہ اپنایا گیا ہے اس میں سے کسی کی بھی دلیل نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عمل عبادت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اور بدعت کا انجام کیا ہے؟ ہر خطبے میں خطیب ہی بیان کرتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ انجام جہنم ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی دین کے نام پہ آئے روز بدعت ایجاد کرتے جا رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لیتے، اور پھر اپنی بدعت میں بڑھتے رہتے ہیں، اور جب سمجھانے والے انہیں سمجھاتے ہیں تو انہیں گستاخ قرار دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ رسول سے محبت نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی ہم جو مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، ہم جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ کیا ہم نعوذ باللہ نبی علیہ السلام بغض رکھتے ہیں اس لیے ہم آئے ہیں؟ میرے بھائی سوچنے سمجھنے کی بات ہے نا۔ ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اس دین کو اپنا لو جو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور آپ اس کے اندر ملاوٹ کرنا چاہتے ہو، جو آپ کی ملاوٹ کا رد کرتا ہے آپ اسے گستاخ کہنا چاہتے ہو۔ میرے بھائی یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، کوئی بھی بندہ سمجھدار یہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنا تو ان کے حقوق میں سے ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ 5 حقوق جو بیان کیے ہیں،
جب تک ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پر جو بھی حقوق ادا کیے ہیں ان سب حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔